سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 27۔ ناصرہ کے جانے کے بعد بختی نے پرویز کے ساتھ ناصرہ کی پسند کے لڑکے کے ساتھ شادی کے متعلق بات کی تو پرویز نے وثوق سے کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ اس لڑکے کے والدین رضامند ہو جائیں۔ بختی نے اتنی لمبی بات سنا کر مجھے اپنے تاثرات کچھ اس طرح سنائے کہ خالہ کی طرف سے تو وہ مطمئن ہو گئی کہ اب کوئی خطرہ نہیں رہا، لیکن ایک خطرہ ابھی تک اس کے سر پر منڈلا رہا تھا، اور وہ تھا سعید۔ سعید کا گھر بہت ہی دور تھا، اس لیے اسے معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ سعید کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ اس نے پرویز کے ساتھ بات کی اور کہا کہ اس پگلے سے وہ ڈرتی ہی رہتی ہے۔ یہ خطرہ بھی دل سے نکال دو، پرویز نے کہا۔ اللہ نے جس طرح ہمیں خالہ سے بچا لیا ہے، اسی طرح اس کی ذات باری سعید کا بھی کچھ بندوبست کر دے گی۔ اگر وہ کہیں سامنے آ گیا اور اس نے کوئی بدتمیزی کی تو پھر میں اپنے محکمے کی مدد لوں گا اور اس کا دماغ درست کر دوں گا۔ بختی کہتی تھی کہ یہ لوگ بڑے چودھری ہیں اور اوپر تک ان کا اثر و رسوخ ہے، اور یہ چودھری اپنے بیٹے پر کوئی الزام نہیں آنے دیں گے، اور پرویز اسے بڑی خود اعتمادی سے تسلیاں دیتا اور کہتا تھا کہ بختی اتنا نہ ڈرے۔ 3-4 دن گزر گئے۔ ایک روز شام 4 بجے کے بعد بختی اور پرویز انارکلی شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ ملک کی تقسیم کی وجہ سے انارکلی کی رونقیں بجھ کر رہ گئی تھیں۔ 2.5-3 سال گزر گئے تھے اور پاکستان کی زندگی رواں دواں ہو گئی تھی، اور انارکلی کی رونقیں بھی اوت کر آئی تھیں۔ خریداروں اور سیر سپاٹے کے لیے آنے والوں کا رش پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ پرویز اور بختی آہستہ آہستہ انارکلی کے ہجوم میں چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے بختی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کو کھینچا۔ بختی نے سخت گھبراہٹ کے عالم میں دیکھا، وہ سعید تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سعید نے کہا اور بختی کا بازو پکڑ کر بولا، چلو میرے ساتھ۔ پرویز کو پتہ ہی نہ چلا، وہ آگے نکل گیا۔ بختی نے شور شرابہ نہ کیا اور نہ کسی ایسے رد عمل کا اظہار کیا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زیادہ بولی تو انارکلی کا ہجوم اس کا تماشائی بن جائے گا۔ اس نے سعید سے ہنستے ہوئے کہا کہ چلتی ہوں، میرا بازو چھوڑ دو۔ وہ پرویز کو دیکھ رہی تھی جو چند قدم آگے نکل گیا تھا۔ اس نے پرویز کو آواز دینے سے بھی گریز کیا۔ پرویز خود ہی رک گیا اور پیچھے دیکھا۔ یہ دیکھ کر تو پرویز حیران رہ گیا ہوگا کہ ایک جوان آدمی نے بختی کا بازو پکڑ رکھا ہے اور اسے اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ بختی نے ہاتھ اوپر کر کے پرویز کو اشارہ کیا اور وہ پرویز تقریباً دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ بختی نے پرویز کو بتایا کہ یہ سعید ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا ہے۔ لوگوں کو تماشا نہ دکھاؤ سعید، بختی نے کہا، یہ پرویز صاحب ہیں اور ان کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے۔ سب جھوٹ ہے، سعید نے کہا، تم میری منگیتر ہو، تمہاری شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی، چلو میرے ساتھ۔ بختی نے دھیمی آواز میں پرویز سے کہا کہ اسے گلو خلاصی کراؤ، لوگ تماشا بنا لیں گے۔ سعید اس کا بازو نہیں چھوڑ رہا تھا اور وہ پرویز کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا کہ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ پرویز نے سعید کے بازو پر زور سے ہاتھ مارا کہ اس کے ہاتھ سے بختی کا بازو چھوٹ جائے۔ او بے وقوف، پرویز نے سعید سے کہا، یہ میری بیوی ہے، فوراً اس سے ہاتھ ہٹا لو۔ تم پیچھے کھڑے رہو۔ سعید نے ایک ہاتھ پرویز کے سینے پر رکھا اور اسے دھکا دے کر کہا، میری منگیتر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ لوگوں کو تماشا نہ دکھاؤ سعید، بختی نے کہا، ہمارے ساتھ چلو، گھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ پھر سعید نے پرویز کو دھکا دے کر بھڑکا دیا تھا۔ پرویز کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ اس نے سعید سے کہا کہ وہ فوراً اسے چھوڑ دے،
ورنہ وہ بہت پچھتائے گا۔ ارے جا، سعید نے حقارت کے لہجے میں کہا، تم میری منگیتر کو لے جا رہے ہو اور الٹا مجھ پر روب ڈالتے ہو۔ یہاں سے چلے جا ورنہ تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ پرویز نے اس کے منہ پر گھونسا مارا۔ سعید بھی آخر صحت مند جوان تھا۔ گھونسے کی ضرب سے وہ 3-4 قدم پیچھے کو چلا گیا اور اس طرح آیا جس طرح شیر شکار کرنے پر جھپٹنے کے لیے آتا ہے۔ اس نے پرویز کو بڑی ننگی گالی دی اور پھر پرویز نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک اور گھونسا جڑ دیا۔ بختی اس کوشش میں تھی کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو، لیکن وہ محسوس نہ کر سکی کہ سعید دماغی توازن کھو چکا ہے۔ لوگوں کو ایسے تماشوں سے بہت دلچسپی ہوا کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بختی خاصی خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ کسی کو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، لیکن سب بڑے اشتیاق سے اور بے تابی سے منتظر تھے کہ اس ڈرامے سے کس طرح پردہ اٹھتا ہے اور کیا انکشاف ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت لڑکی کس کی منگیتر ہے اور کس کی بیوی ہے، اور ان دو جوان سال آدمیوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ سعید اپنے آپ کو بہت بڑے چودھری کا بیٹا تو سمجھتا ہی تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو بدماش بھی سمجھتا تھا۔ بدماشوں کی طرح چاقو جیب میں رکھتا۔ ساقی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تو اس نے نہ صرف یہ کہ چاقو نکال لیا تھا، بلکہ نکال کر بڑی تیزی سے ساقی کو چاقو مار بھی دیا تھا، اور اب اس نے پھر چاقو نکال لیا اور پرویز کی طرف آیا، لیکن 2 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پرویز کو موقع ملا تو اس نے اس کے منہ پر ایک اور گھونسا جڑ دیا۔ لوگوں نے پرویز سے کہا کہ وہ سعید کو اس لیے پکڑے ہوئے ہیں کہ چاقو نہ چلا دے، پرویز بھی خیال کرے اور ہاتھ نہ چلائے۔ سعید تو لوگوں کے قابو سے نکلا جا رہا تھا اور بختی شرم سے مری جا رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ لوگ اسے کوئی ایسی ویسی عورت سمجھتے ہوں گے جسے ایک اپنی منگیتر اور دوسرا اپنی بیوی کہہ رہا ہے، اور بازار کا ہجوم وہاں جام ہو کر رہ گیا تھا اور ہر کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بعض لوگ کچھ بھی نہ جانتے ہوئے بھی اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ ان کی رائے میں طنز بھی تھی اور مذاق بھی۔ 3 بزرگ اور معزز قسم کے آدمی آئے۔ انہوں نے پرویز اور سعید کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا تھا اور بختی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بختی نے پرویز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ شخص یعنی سعید ایک بڑے چودھری کا بیٹا ہے جو اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا اور اب اسے اپنی منگیتر کہہ رہا ہے۔ سب جھوٹ ہے، سعید نے شدید غصے کے لہجے میں کہا۔ اس کی شادی نہیں ہوئی، یہ مجھ سے بھاگ رہی ہے۔ ان معزز آدمیوں نے پرویز اور سعید سے کہا کہ وہ تھانے چلے جائیں اور وہاں اپنا اپنا کیس پیش کریں۔ ایسے معاملات لڑنے جھگڑنے سے طے نہیں ہوا کرتے۔ یہ ہمارے ساتھ غنڈہ گردی کر رہا ہے، پرویز نے کہا۔ میں اس کی غنڈہ گردی کا جواب دوں گا، یہ مجھے چاقو سے ڈرا رہا ہے۔ پرویز سعید کو للکار رہا تھا اور 3 آدمی اسے روک رہے تھے، اور سعید 2-3 آدمیوں کے قابو میں آیا ہوا تھا اور بدمست بھینسے کی طرح پھنکار رہا تھا۔ پھر لوگوں نے ان تینوں کو تھانے دار کے پاس لے گئے۔ کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، بختی نے تھانے دار کو سارا واقعہ سنا دیا کہ جب وہ چودھریوں کے گھر رہتی تھی اور صبح مارکیٹ جاتی تو سعید اس کے پیچھے لگ جاتا اور تنگ کرتا تھا۔ دوسرے چودھریوں کے بیٹے نے اسے منع کیا تو اس نے اسے چاقو مار کر زخمی کر دیا، اور یہ لڑائی تھانے تک جا پہنچی تھی۔ سعید کے باپ نے ساقی کے باپ کی منت سماجت کر کے راضی نامہ لے لیا تھا۔ تھانے دار نے جب یہ واقعہ سنا تو اس نے پوچھا کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا۔ کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، بختی نے بتایا۔ تھانے دار نے اسی وقت ماڈل ٹاؤن تھانے فون کیا۔ وہاں کے تھانے دار کو یہ واقعہ یاد دلایا کہ فلان چودھری کے بیٹے نے فلان چودھری کے بیٹے کو چاقو مارے تھے۔ تھانے دار کو یہ واقعہ یاد تھا، 2-4 مہینے پہلے کا ہی تو یہ واقعہ تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکا سعید دماغی لحاظ سے صحیح نہیں، مختصر یہ کہ اس تھانے سے جو رپورٹ ملی وہ سعید کے خلاف جاتی تھی۔ بختی نے یہ بھی بتایا کہ سعید کی منگنی ایک گھر میں ہوئی تھی جو سعید کے پاگل پن کی وجہ سے لڑکی والوں نے توڑ دی تھی۔ اس کے بعد سعید نے بختی کو اپنی منگیتر کہنا شروع کر دیا۔ پرویز نے تھانے دار کو اپنے گھر کا ایڈریس دیا اور اس مولوی کا بھی نام بتایا جس نے نکاح پڑھوایا تھا۔ ساری بات کھل کر سامنے آ گئی۔ سعید جو بھی بات کرتا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص دماغی لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ تھانے دار نے اسے باہر بٹھا دیا
اور پرویز سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ سعید پر دفعہ لگائی جا سکتی ہے جس میں اسے کم از کم 1 سال سزا بھی مل سکتی ہے، اور پرویز چاہے تو سعید کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ پرویز نے کہا کہ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ سعید کے خلاف مقدمہ بنے اور اسے سزائے قید ملے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ سعید کی ضمانت لی جائے یا کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ یہ پھر بختی کی طرف نہ دیکھے اور پھر ایسی حرکت نہ کرے جو اس نے آج کی ہے۔ ایک کام کریں صاحب، CID کے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، اسے آج رات حوالات میں رکھیں اور تفتیش کے بہانے اسے سونے نہ دیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اس کے باپ کو ابھی اطلاع دی جائے کہ اس کا بیٹا ایک سنگین واردات میں حوالات میں بند ہے، لیکن یہ اطلاع آپ کل صبح دیں تاکہ باپ کو بھی کچھ سبق حاصل ہو۔ رات بھر تو وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا پھرے گا کہ وہ گیا کہاں۔ پھر ایسے کرتے ہیں، تھانے دار نے کہا، پرویز صاحب گھر چلے جائیں اور کل صبح 9 بجے یہاں آ جائیں اور نکاح نامہ لائیں۔ ان کی بیگم کو آنے کی ضرورت نہیں، میں اس شخص کے باپ کو صبح ہی صبح اطلاع دے کر تھانے بلوا لوں گا۔ پرویز بختی کو ساتھ لیے تھانے سے چلا گیا۔ یہ تو بختی کو معلوم نہ تھا کہ تھانے میں سعید کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور گھر سے سعید کی غیر حاضری پر اس کے ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے، اور اس کا باپ اسے کہاں کہاں ڈھونڈتا پھرا ہوگا۔ اگلی صبح 9 بجے پرویز انارکلی تھانے چلا گیا۔ سعید کا باپ تھانے میں آ گیا تھا۔ تھانے دار نے صبح ہی صبح اسے فون پر اطلاع دے دی تھی۔ پھر پرویز گیا تو تھانے دار نے دونوں کو اپنے کمرے میں بلوایا اور تعارف کروایا۔ سعید کا باپ، جو اپنے آپ کو اپنے سے کمتر لوگوں کا مہاراجا سمجھتا تھا، جھکا جھکا سا اور بجھا بجھا سا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس کے بیٹے کو بلا وجہ نہیں پکڑا گیا ہوگا۔ اس بیٹے کو اس نے خود ہی بگاڑا تھا، اور اب بیٹا پوری طرح بے لگام ہو گیا تھا۔ انسپکٹر صاحب مجھے بتا چکے ہیں کہ میرے بیٹے نے کیسی بےہودہ حرکت کی ہے، سعید کے باپ نے پرویز سے کہا۔ میں آپ سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو معاف کر دیں، اور میں بھی معافی مانگتا ہوں۔ اس جرم پر غور کریں جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے، پرویز نے کہا۔ میں اکیلا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، خود ہی سوچیں کہ انارکلی جیسے بھرے بازار میں آپ کے بیٹے نے میری بیوی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کہا کہ یہ اس کی منگیتر ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی۔ تماشائی میری بیوی کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور آدمیوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی بازاری عورت ہے جس نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ یہ بھی سوچیں چودھری صاحب، تھانے دار نے سعید کے باپ سے کہا، آپ کا بیٹا پہلے ایک آدمی پر چاقو چلا چکا ہے، اور آپ نے اسی طرح منت سماجت کر کے اسے چھڑا لیا تھا۔ اس نے ایک اور سنگین جرم کیا ہے۔ اگر یہ اس کا پہلا جرم ہوتا تو میں پرویز صاحب کی رضامندی حاصل کر کے معاملہ یہیں رفع دفع کر دیتا، لیکن یہ اس کا دوسرا جرم ہے۔ یہ پاکستان کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے جب پولیس نے قانون کو سب کے لیے یکساں رکھا ہوا تھا۔ قانون ابھی ان بڑے چودھریوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ تھانے دار اس لیے بھی دیانتدار اور فرض شناس بنا ہوا تھا کہ پرویز کوئی عام سا شہری نہ تھا، بلکہ CID ہیڈ کوارٹر کا سٹینوگرافر تھا، جس کا براہ راست رابطہ بڑے افسروں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ تو گزشتہ روز ہی پرویز اور CID کے ہیڈ کانسٹیبل نے طے کر لیا تھا کہ سعید کے خلاف مقدمہ نہیں بنائیں گے، لیکن سعید اور اس کے باپ کو اس حال تک پہنچا دیں گے کہ سعید آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تھانے دار ایسا تاثر دے رہا تھا جیسے وہ سعید کو چھوڑے گا نہیں، اور پرویز کہتا تھا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ کل پرسوں سعید پھر کہیں میاں بیوی کو مل جائے اور اس سے بھی زیادہ بےہودہ حرکت کر گزری۔ سعید کا باپ منت سماجت کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ سنگین ہے۔ تھانے دار نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کے بیٹے کا یہ کیس کورٹ میں جائے گا تو ماڈل ٹاؤن تھانے دار کا ریکارڈ بھی پیش کیا جائے گا، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ سعید عادی جرم ہے۔ چودھری کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا جیل یا پاگل خانے میں بند ہو جاتا۔ اس نے دیکھا کہ منت سماجت کام نہیں کر رہی ہے تو نقد نذرانے پیش کیے۔ تھانے دار کو الگ اور پرویز کو الگ، دونوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ آخر پرویز نے محسوس کیا کہ چودھری بالکل ہی قدموں میں بیٹھ گیا ہے، تو اس نے تھانے دار سے کہا کہ وہ دیکھ لے کہ معافی کی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں۔ پرویز اپنے ساتھ نکاح نامہ لے گیا تھا، لیکن اس کا ذکر ہی نہ آیا۔ ذکر تو تب آتا کہ چودھری یہ کہتا کہ وہ ثبوت چاہتا ہے کہ بختی کی شادی پرویز کے ساتھ ہو چکی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو جانتا تھا کہ وہ انتہائی گھٹیا حرکت تک پہنچ سکتا ہے۔
آخر تھانے دار نے چودھری سے کہا کہ وہ ذاتی لیٹر لکھ دے کہ اپنے بیٹے کی ہر مجرمانہ حرکت کا ذمہ دار ہوگا، اور اگر اس کے بیٹے نے پھر کوئی ایسی حرکت کی تو چودھری 10,000 روپیہ زر ضمانت تھانے میں جمع کروائے گا۔ چودھری کی جان میں جان آئی، اس نے مچلکا لکھ دیا اور اسے قانونی حیثیت دینے کے لیے تھانے دار نے جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ کر دی، اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ سعید کو حوالات سے نکالا جائے۔ تھوڑی سی دیر میں سعید کانسٹیبل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، اس کا سر ڈول رہا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ رات کو اسے کسی نے سونے نہیں دیا۔ چودھری جب تھانے میں آیا تھا تو اسے سعید سے ملنے نہیں دیا گیا تھا، وہ سعید کو اب دیکھ رہا تھا، اسے دیکھتے ہی باپ نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سعید نے پرویز کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے مجھے انارکلی میں گھونسے مارے تھی، اور گھونسوں کے نیلے نشان سعید کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ تو کیا یہ تمہارے گلے میں ہار ڈالتے؟ چودھری نے سعید سے کہا، تم نے انارکلی میں ان کی بیگم کی بے عزتی کی ہے۔ وہ اس کی بیگم نہیں، سعید نے بھڑک کر کہا، وہ میری منگیتر ہے۔ چودھری نے اسے ڈانٹا اور گالیاں بھی دیں اور کہا کہ اس نے اس کی اور سارے خاندان کی بے عزتی کر ڈالی ہے، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ سعید پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور اسے تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہ معاملہ کس قدر سنگین ہے، اور اس کے نتائج اس کے لیے بڑے ہی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ تھانے دار نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ سعید کو ابھی باہر لے جائے۔ کانسٹیبل اسے لے گیا۔ سعید یہ کہتا ہوا تھانے دار کے کمرے سے نکلا کہ وہ اپنی منگیتر کو ساتھ لے کر ہی یہاں سے جائے گا۔ چودھری صاحب، تھانے دار نے سعید کے باپ سے کہا، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہی، اس کا علاج کروائیں، دماغی امراض کے کسی اسپیشلسٹ کو دکھائیں، ورنہ یہ لڑکا کسی روز سرکاری طور پر پاگل خانے میں پہنچا دیا جائے گا یا آپ کو کسی اور مصیبت میں ڈال دے گا۔ پرویز صاحب بھلے آدمی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا تعلق CID سے ہے، یہ تو آپ کے خلاف بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن خاندانی آدمی ہیں، اس لیے انہیں ہم نے جیسا کہا انہوں نے ویسا ہی مان لیا۔ آپ نے خود دیکھ لیا ہے چودھری صاحب، پرویز نے کہا، آپ کے بیٹے کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ اس نے کیا 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 ہے اور اب وہ کہاں ہے، اور اس کے معزز باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اس کا علاج بہت ضروری ہے، ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ برداشت کر لے گا، کسی اور کے ساتھ ایسی حرکت کر بیٹھا تو یہ کوئی نہیں دیکھے گا، یہ بیچارہ ذہنی طور پر معذور ہے۔ چودھری بالکل خاموش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ دوسروں پر حکومت کرنے والا اپنے بیٹے کے آگے مجبور اور بے بس ہو گیا تھا۔ آخر تھانے دار نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے جائے۔ چودھری آہستہ آہستہ اٹھا، وہ تھک ہار گیا تھا۔ اس نے تھانے دار سے پھر پرویز سے ہاتھ ملایا اور چلا گیا، سعید کو بھی ساتھ لے گیا۔ پرویز نے شام کو گھر جا کر یہ ساری باتیں بختی کو سنائیں۔ بختی نے یہ سارا واقعہ مجھے سنا کر کہا کہ اسے اس سے ذرا سا بھی سکون اور اطمینان نہ ملا۔ تھانے میں سعید اور اس کے باپ کی چودراہٹ مٹی میں ملا دی گئی تھی، اور اتنی زیادہ بے عزتی کے بعد سعید کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ دراصل بختی سعید کو اتنی باریکی سے جانتی تھی جتنا اسے اس کا اپنا سگا باپ نہیں جانتا تھا۔ بختی نے پرویز سے کہا کہ وہ پھر بھی اس پگلے سعید سے ہوشیار رہے، پاگل آدمی تو انتہائی خطرناک حرکت بھی کر سکتا ہے، ہوش و حواس ٹھکانے رکھنے والا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا، وہ کوئی کارروائی کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر اور نتائج کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ پرویز بختی کو تسلیاں دیتا تھا کہ وہ اتنا بھی پریشان نہ ہو جایا کرے، سعید اور اس کا باپ کوئی جن بھوت تو نہیں۔ اس سے آگے بختی نے مجھے جو بات سنائی وہ ایک اور خطرناک واردات تھی۔ رات 10 بجے کا وقت ہوگا، موسم سردیوں کا تھا، سب لوگ کمروں میں رضائیوں میں دبکے ہوئے تھے۔ باہر والے دروازے پر دستک ہوئی، پرویز اور بختی اپنے کمرے میں تھے۔ ان کا کمرہ دیوڑی کے ساتھ تھا، اس لیے پرویز یہ کہتا ہوا اٹھا کہ نہ جانے اس وقت کون آیا ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ بختی اس انتظار میں رہی کہ پرویز آ کر بتائے گا کہ یہ کون تھا۔ پرویز کے گھر کے دیگر افراد سو گئے تھے۔ خاصا وقت گزر گیا، پرویز واپس نہ آیا۔ آخر بختی کچھ پریشان سی ہو کر باہر نکلی۔ دروازہ کھلا تھا، گلی میں جا کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بختی اس خیال سے واپس آ گئی کہ پرویز کا کوئی دوست ہوگا اور پرویز کو کہیں لے گیا ہوگا اور وہ ابھی آ جائے گا۔ بختی پرویز کے انتظار میں جاگتی رہی، وقت گزرتا چلا گیا، پرویز واپس نہ آیا۔ پورا 1 گھنٹہ گزر گیا،
اب بختی پریشان ہونے لگی۔ پرویز نے ایسے کبھی نہیں کیا تھا۔ رات کو تو وہ باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ اگر کبھی کچھ دیر کے لیے جانا ہوتا تو بختی کو بتا دیتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کتنی دیر بعد واپس آئے گا۔ اگر اسے دوست کے ساتھ زیادہ دیر کے لیے جانا ہوتا تو بختی کو بتا کر جاتا۔ بختی سوچنے لگی کہ وہ کیا کرے۔ وہ زیادہ سے زیادہ پرویز کے باپ کو بتا سکتی تھی، لیکن یہ سوچ کر چپ رہی کہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ پرویز بچہ تو نہیں، واپس آ جائے گا۔ بختی کو یقین کی حد تک شک ہو رہا تھا کہ پرویز کا یوں لاپتہ ہو جانا خیریت والی بات نہیں ہے۔ وہ کسی کے ساتھ گیا نہیں بلکہ اسے لے جایا گیا ہے۔ اپنا یہ شک وہ گھر والوں کو بتاتی تو کوئی بھی نہ مانتا۔ سعید کے متعلق پرویز اور بختی نے اپنی والدین کو اتنی زیادہ باتیں کبھی بتائی ہی نہیں تھیں۔ آدھی رات گزر گئی اور پھر 1 بج گیا۔ اب تو بختی کو یقین ہو گیا کہ معاملہ مشکوک ہے۔ اس وقت تک بختی 10-12 مرتبہ باہر جا کر گلی میں دیکھ چکی تھی۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آخر اس نے پرویز کی ماں کو جگایا اور بتایا کہ 10 بجے کوئی آیا تھا۔ پرویز نے جا کر دروازہ کھولا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ماں بھی پریشان ہو گئی۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ پرویز کو رات دفتر بلوایا گیا ہو۔ اگر اسے دفتر سے ہی پیغام آیا تو وہ بتا کر جاتا کہ دفتر میں بلایا گیا ہے۔ دونوں عورتیں بیٹھی سوچتی رہیں کہ پرویز گیا کہاں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اتنی دیر میں پرویز کا باپ پیشاب کے لیے اٹھا تو ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر پوچھا کہ وہ کیوں بیٹھی ہیں۔ انہوں نے باپ کو بتایا۔ باپ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ سوچ کر باپ نے کہا کہ صبح تک پرویز نہ آیا تو اس کے دفتر جائے گا اور پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ بختی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ تو اندر سے کانپ رہی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ خیریت نہیں ہے۔ اس نے وضو کیا، نفل پڑھنے لگی۔ 8-10 رکعت نفل نماز پڑھ کر وہ پرویز کی سلامتی اور واپسی کی دعا کرتی تھی اور اس کے بعد پھر نفل پڑھنے لگتی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو بختی نے نماز پڑھی اور پھر صبح کا اجالا نکھرنے لگا۔ پرویز کا باپ بھی جاگتا رہا تھا۔ جب سورج طلوع ہوا تو باپ نے کہا کہ وہ پرویز کے دفتر جا رہا ہے۔ وہ تیار ہو کر گھر سے نکل گیا اور پرویز کے دفتر جا پہنچا۔ دفتر کا سٹاف اور افسر بھی پرویز کے باپ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پہلے تو سٹاف کے آدمیوں نے اس سے پوچھا کہ پرویز کیوں نہیں آیا اور وہ اتنا پریشان کیوں لگتا ہے۔ باپ نے انہیں بتایا کہ پرویز رات 10 بجے گھر سے نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ سارے سٹاف کو معلوم تھا کہ ایک بڑے چودھری کے بیٹے کے ساتھ پرویز کا دنگا فساد ہوا تھا اور بات تھانے تک پہنچ گئی تھی۔ پرویز نے خود ہی اپنے ساتھیوں کو سنایا تھا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ اب انہوں نے سنا کہ پرویز لاپتہ ہو گیا ہے تو تقریباً سب نے کہا کہ پرویز کو اگر لاپتہ یعنی اغوا کیا گیا ہے تو یہ اس چودھری کا یا اس چودھری کے اس بیٹے کا ہی کام ہے۔ پرویز کا باپ پورے یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ پرویز کی کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں۔ اب ایک انسپکٹر آ گیا اور پھر وہ ہیڈ کانسٹیبل آ گیا جس نے پرویز کو انارکلی میں سعید کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ ان دونوں کو پتہ چلا تو ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ وہ چودھری کا بیٹا وار کر گیا ہے۔ دفتر میں اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے تو سعید کو اچھی طرح دیکھا تھا اور اس کی باتیں بھی سنی تھیں۔ اس نے کہا کہ اس طرح کا پاگل آدمی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے جو ہوش و حواس والا آدمی کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ یہ لوگ سی آئی ڈی کے تجربے کار آدمی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ سعید کا باپ جس بڑی حیثیت کا چودھری ہے اس حیثیت کے چودھری اپنے ساتھ 2-4 گنڈے رکھتے ہیں اور انہیں اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس طرح کے پالے ہوئے گنڈے بدماش اور جرائم پیشہ لوگ چودھریوں کے گھروں کے دیگر افراد کے کام بھی کرتے ہیں۔ انسپکٹر اور ہیڈ کانسٹیبل نے پرویز کے باپ کو اپنے ڈی ایس پی سے ملوا دیا۔ ڈی ایس پی کو باپ نے پرویز کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ ہیڈ کانسٹیبل بغیر بلائے ڈی ایس پی کے آفس میں چلا گیا تھا اور اسے بتایا کہ چند روز پہلے پرویز کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کی فلان چودھری کے بیٹے نے بہت برا جھگڑا کیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس لڑائی جھگڑے کی تفصیل سنائی تو ڈی ایس پی نے بھی یہی رائے دی کہ پرویز اگر اغوا ہوا ہے تو چودھری کے اس بیٹے نے کروایا ہے، لیکن ہم اسے اندھا دھند نہیں پکڑیں گے۔ ڈی ایس پی نے کہا کچھ نہ کچھ شہادت دینی ہوگی۔ میری بہو یعنی پرویز کی بیوی کچھ زیادہ باتیں جانتی ہے۔ پرویز کے باپ نے کہا رات اس نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کچھ اندر کی باتیں بھی معلوم ہیں۔ چودھری کے اس بیٹے کے ساتھ میری بہو کا تعلق زیادہ رہا ہے اور ان کے ہاں کچھ دن رہ بھی چکی ہے۔ ڈی ایس پی نے یہ بات سنی تو پرویز کے باپ سے پوچھا کہ اس کی بہو اس چودھری کے گھر کیوں رہی تھی؟ کیا اس کی اس خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہے؟
پرویز کے باپ نے بتایا کہ بختی کس مجبوری کے تحت اس چودھری کے گھر رہی تھی۔ پرویز کے باپ سے جب ڈی ایس پی نے باتیں پوچھنی شروع کی تو اسے محسوس ہوا کہ اس باپ کو ان باتوں کا علم نہیں جو پرویز کا سراغ لگانے کے لیے معلوم ہونی چاہیے تھی۔ دراصل پرویز اور بختی نے یہ سب باتیں اپنے ماں باپ کو نہیں بتائی تھیں۔ باپ نے ایک بار پھر کہا کہ اس کی بہو ایسے سوالوں کے جواب دے سکتی ہے جو وہ نہیں دے سکتا۔ کیا آپ کی بہو یہاں آ سکتی ہے؟ ڈی ایس پی نے پوچھا تھا اور کہا ہم جسے چاہیں اور جہاں چاہیں بلا سکتے ہیں، لیکن پرویز کی ہم بہت عزت اور قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایک انسپیکٹر کو گھر بھیج دیتا ہوں اور جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لے گا۔ نہیں جناب، پرویز کے باپ نے کہا، میں ابھی گھر جا کر بہو کو ساتھ لے آتا ہوں، وہ بڑی بے تکلفی سے بات کرنے والی لڑکی ہے۔